الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وقال تعالى في مقام آخر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ ایسی جامع معنی قسم کی تعلیمات ہیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات موجود نہ ہوں۔ انسان کے اوپر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت فرض ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان پر بندوں کے حقوق کو بھی فرض فرمایا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں تک ہم بندوں کے حقوق کے مختلف جو اقسام ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مہمان تشریف لائے تو اس مہمان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں، اور یہ مہمان نوازی ایک ایسی عظیم صفت اور سنت ہے کہ جو سب سے زیادہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں موجود تھی، اور چونکہ ہمارے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی یہ صفت خوب عطا فرمائی، اور اہل عرب کے اندر یہ صفت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی اقوام سے زیادہ رکھی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کی تلقین فرمائی ہے کہ انسان ایسا نہ ہو کہ صرف وہ رہبانیت اختیار کر کے ہر وقت عبادت میں لگا رہے اور اپنے حقوق کو بھی ادا نہ کرے، اپنے بیوی کے حق کو بھی ادا نہ کرے، اور اسی طرح مہمانوں کے حقوق کو بھی ادا نہ کرے، مہمان نوازی بھی نہ کرے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انسان فرائض و واجبات بھی ادا کرے، نوافل بھی اللہ تعالیٰ کے محبت کا حق ہے وہ بھی ادا کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر کو جو حقوق اللہ نے اپنے نفس کے رکھے ہیں، اپنے گھر والوں کے رکھے ہیں، مہمانوں کے رکھے ہیں، وہ حقوق ادا کرنے کے لیے بھی وقت نکالے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبے میں، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مشہور و معروف صحابی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ نوجوان ہوئے تو حضرت عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے کا نکاح ایک ایسی خاتون سے کیا کہ جو بڑے معزز گھرانے والی تھی اور بڑی شریف خاتون تھی، ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ جب شادی ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر ابن عاص نے اپنی بہو کے پاس جا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا، تاکہ پتہ چلے کہ ان کا جو نیا رشتہ قائم ہوا ہے تو آپس میں کیسا تعلق ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ کیسے آدمی ہیں؟ تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بہت ہی نیک آدمی ہیں، وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جب آتے ہیں تو وہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے آج تک ان کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ ہمارے پاس آ کر ہمیں وقت دیں۔ تو جب یہ بات حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے والد کو ان کی بیوی نے بتائی تو حضرت عمر ابن عاص سمجھدار آدمی تھے، سمجھ گئے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ کی تعریف بھی کی لیکن ساتھ ساتھ شکایت بھی کر دی کہ وہ ہمارا حق ادا نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر ابن عاص نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور ان کو نصیحت کی کہ اللہ کی عبادت کرو لیکن اس میں اعتدال سے کام لو، اور اس طرح اچھا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ دن رات سارا دن روزہ رکھو اور ساری رات عبادت میں لگے رہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ پر کچھ دنوں کے لیے تو نصیحت کا اثر ہوا، لیکن ان کے اوپر ایک غلبہ حال کی کیفیت تھی، اس لیے کہ جب حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ کی نصیحت سنتے تھے تو آپ کی نصیحت میں اللہ نے ایسا کوئی اثر رکھا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایمان کا عظیم الشان نور تھا، تو اس نور کی وجہ سے، ایمان کے اثر کی وجہ سے صحابہ اتنے متاثر ہوتے کہ دنیا سے دل بالکل بے رغبت ہو جاتا تھا اور آخرت کی فکر غالب آ جاتی تھی۔ چنانچہ ایسے کئی صحابہ کرام آخرت کی فکر کا ان پر ایسے غلبہ ہوا کہ وہ اللہ کی عبادت میں دن رات لگے رہتے تھے، اس لیے ان پر بھی یہ غلبہ حال ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عاص نے جب دیکھا کہ یہ تو حضرت عبداللہ میری نصیحت قبول نہیں کر رہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنایا۔
کہ ان کی بیوی اگرچہ شکایت تو نہیں کرتی لیکن دبے الفاظ میں اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، اور انسان کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس پر بیوی کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو شاباش نہیں دی کہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں تو لہذا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، شاباش، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دین کی صحیح اور سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فکر مند ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا اہتمام ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلانے کے بجائے خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص خود فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ رہے تھے تو میں نے ایک تکیہ تیار کیا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر کھجور کی پتوں کا بھراؤ تھا، یعنی اس کے اندر جو بھراؤ ہوتا ہے وہ کوئی روئی وغیرہ کا نہیں تھا بلکہ کھجور کے چھلکے کا بھراؤ کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں غربت کا زمانہ تھا، یہی تکیے ہوتے تھے۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ نیچے رکھنے کے بجائے سامنے رکھ دیا، اس کو قبول تو فرمایا لیکن اس پر بیٹھے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درمیان میں رکھ دیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں امام بخاری فرماتے ہیں اس حدیث کو لا کر کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر تشریف لائے تو یہ سنت ہے کہ مہمان کو اچھی جگہ بٹھایا جائے اور اس کے لیے تکیہ وغیرہ تیار کیا جائے۔ اب ہم اکثر اور بیشتر اس پر عمل تو کر رہے ہوتے ہیں کہ مہمان آتا ہے تو ہم گھر کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تکیہ صحیح کر لیتے ہیں، جب آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہاں تشریف رکھے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم ایسے ہی رواج کے طور پر یہ کام کریں تو کام تو اچھا ہے لیکن ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کریں گے تو اس پر ہمیں عظیم الشان ثواب ملے گا، اور اس پر اللہ کی محبت ہمیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اے مسلمانوں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، کیونکہ جب میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ مہمان کا ایک حق ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کے سامنے تکیہ وغیرہ درست کر لیا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہدیوں کو رد نہیں فرماتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی خوشبو پیش کرے تو اس کو رد نہیں فرماتے تھے، دوسرا یہ کہ کوئی دودھ پیش کرے تو اس کو رد نہیں فرماتے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی تکیہ پیش کرے کہ آپ یہ تکیہ لگا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کو رد تو نہیں فرمایا کہ یہ واپس لے لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے کے بجائے نیچے ہی تشریف فرما ہوئے، کیونکہ باقی جو ساتھی تھے وہ بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ اپنے لیے کوئی امتیازی شان پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسے ساتھی ہوتے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما ہو جاتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ بیچ میں رکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عبداللہ، کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تو مہینے میں 3 دن روزہ رکھے؟ حضرت عبداللہ مہینے میں سارا کا سارا روزہ رکھتے تھے، یعنی 29-30 دن سب ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے لیے کافی نہیں 3 دن روزہ رکھے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ،
آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے روزوں کو اتنا کم نہ کیجیے، بلکہ میرے لیے کچھ اور اضافہ فرمائیے، کیونکہ یہ تو بہت کم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے لیے یہ کافی ہے کہ 5 دن روزہ رکھے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور اضافہ فرمائیے، یہ تو بہت کم ہے۔ چنانچہ کرتے کرتے پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ لا صوم فوق صوم داؤد علیہ السلام کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں ہے، اور وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ لہذا میں تمہیں یہ حکم کرتا ہوں کہ ایک دن پھر روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک دن روزہ رکھوں گا اور ایک دن افطار کروں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پھر ساری زندگی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس موقع پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو آخری نصیحت فرمائی وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، بلکہ وہ لوح قلم پر یعنی دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، ان لنفسک علیک حقا، بے شک تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، اور بے شک تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا کرو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو تلقین فرمائی کہ ایسا نہ کرو کہ روزانہ دن پر روزہ اور رات کو ساری رات عبادت میں لگے رہو، اس کی وجہ سے ایک تو تیری جان کا حق ضائع ہوگا، کیونکہ انسان روزانہ روزہ رکھے، ساری رات عبادت میں کھڑا رہے، تو انسان کی جان بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو بیمار کرنا یا اس کو ضائع کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے منع فرمایا روزانہ روزہ نہ رکھو، ساری رات عبادت نہ کرو، کچھ رات آرام کرو، کچھ رات کا حصہ عبادت کرو، اور فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، جب نکاح کر کے لائے ہو گھر میں تو اس کو بھی وقت دینا ضروری ہے، اور صرف اس کا یہ حق نہیں ہے کہ انسان اس کو خرچہ پانی دے اور اس کو رہائش دے، یہ تو ایک قانونی خشک حق ہے۔ بیوی کا حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے، بات چیت کی جائے، اس کو وقت دیا جائے، اس لیے کہ صرف قانونی خشک حق اس کا نہیں ہے ہم پر، بلکہ ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، خوش اخلاقی کریں، یہ بھی ہمارے اوپر ان کا حق ہے۔ اسی سے گھرانہ خوشگوار بنتا ہے اور اسی سے پرسکون گھرانہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یہ عجیب بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں توجہ طلب مسئلہ ہے، تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، یہ اللہ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیں مفت میں ملی ہیں، اس لیے ہمیں اس کی کوئی زیادہ قدر نہیں ہے۔ جیسے ہم کوئی مشینری لیتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل لیتے ہیں، کوئی مرسیڈیز گاڑی لیتے ہیں، کوئی قیمتی گاڑی لے لیتے ہیں، تو ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کبھی اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں، کبھی گریس ڈالتے ہیں کہ یہ گاڑی خراب نہ ہو جائے۔ اگر مسلسل چلاتے رہیں اور گاڑی گرم ہو گئی تو انجن میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا خیال رکھتے ہیں، پانی اس میں ڈالتے ہیں، زیادہ اس کو خراب نہیں ہونے دیتے۔ تو جیسے مشینری کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں، تو یہ آنکھ بھی تو ایک مشین ہے، یہ دماغ بھی مشین ہے، یہ دل بھی ایک مشین ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں امانتاً دیا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔
اگر ہم آنکھوں کو مسلسل استعمال کرتے رہے، جیسے کہ آج کل موبائل کا فتنہ ہے، رات کو آدمی موبائل آن کرتا ہے، 12 بجے 2 بجے تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں، مسلسل اپنی آنکھوں کو موبائل کے سامنے استعمال کرتے رہتے ہیں، تو یہ مشینری بھی ہمارے اوپر اس کے حقوق لازم ہے، اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس کو ایسے مسلسل استعمال کرنا کہ آنکھوں کی نظر کمزور ہو جائے، اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ آنکھ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اگر تم نے آنکھوں کی اس بینائی کو خراب کر دیا اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی ناانصافی اور ظلم کی وجہ سے، تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے پکڑ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح دل بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہم غلط خیالات سے تباہ کر دیں اور اپنے دماغ کو ہم غلط قسم کے سوچوں سے اور غلط قسم کے کاموں سے تباہ کر دیں تو اس کا ہم سے پوچھ اور سوال ہوگی۔ جیسے ہم مشینری کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو کبھی گریس دیتے ہیں، کبھی ٹیوننگ کرتے ہیں، کبھی اس میں کچھ ڈالتے ہیں، ایسے ہی ان مشینوں کی غذا کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ لہذا آنکھ کے اندر بھی سرما ڈالنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ ہمارے اوپر آنکھوں کا حق بھی ہے کہ ہم آنکھوں کے اندر سرما ڈالیں۔ ہمارے تو کوئی عزیز و اقارب جب عمرے کے لیے جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا لائیں، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مدینہ کا سرما لے آئیں، مدینہ منورہ کا سرما، اور بالخصوص جو اسمت سرما ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم یہ سرما آنکھوں میں ڈالا کرو، اس لیے کہ یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بال خوب اگاتا ہے، یعنی انسان کے آنکھوں کے جو پلکے ہیں، بال ہیں، یہ اگاتا ہے۔ تو اس لیے آنکھوں کے اندر سرما ڈالنا یہ آنکھوں کا حق ہے، اور پھر سنت سمجھ کر آدمی ڈالے، ایک آنکھ میں 3 سلائی، دوسری آنکھ میں 3 سلائی، تو اس سے سنت کا ثواب کتنا عظیم ملے گا ہم کو۔ اسی طرح دماغ کو ہم ایسے مسلسل استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے، بلکہ اس کو راحت سکون دینا ضروری ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر 7-8 گھنٹے نیند کرنا یہ انسان پر ہمارے نفس کا حق بنتا ہے، اس لیے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو اس کا حق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو اس صحابی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ تو اللہ کی عبادت میں دن رات مشغول ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفلی عبادات سے بھی منع کر دیا، کیونکہ ایسی نفلی عبادت جس سے نفس کا حق ضائع ہو وہ غلو کے اندر آتی ہے، اور غلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حد سے تجاوز نہ کریں۔ تو اب اگر کوئی آدمی دنیاوی کاموں کے پیچھے ایسے لگ جائے کہ دنیا کے کام دن رات کرتا رہے اور اپنے نیند کا بھی خیال نہ ہو، اپنی آنکھوں کا بھی خیال نہ ہو، دماغ کا بھی خیال نہ ہو، تو بطریق اولا اس سے ممانعت ہوگی۔ لہذا اس طرح انسان نہ کرے کہ ان کے حق کو ضائع کرے، اور فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، لہذا اگر مہمان آ جائے تو یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو کام میں مشغول ہیں، ہم تو آپ کو کوئی وقت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مہمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجی ہوئی نعمت ہوتی ہے، اس کو اس کا حق دینا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ بیان کیا، فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ جب کسی چیز کی طرف دھیان کرانا مقصود ہو تو اس کے بارے میں پہلے سوال ہوتا ہے قرآن میں کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے، کیا آپ کو ان کی خبر پہنچی ہے، وہ کیا خبر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تھے، اتنے میں 3 مہمان بلکہ 4 مہمان آ گئے، اور وہ نوجوانوں کی صورت میں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، جان پہچان کچھ بھی نہیں تھی، لیکن وہ آپ کے پاس آئے تھے، آپ کے گھر میں آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمارے گھر ہمارے پاس آ جائے، اگر جان پہچان نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ ہمارا مہمان ہے،
آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر جان پہچان والا ہے اس کو مہمان سمجھتے ہیں، جان پہچان والا نہ ہو تو نہیں سمجھتے، اور بعض لوگ تو اس کو مہمان نوازی کا حق دیتے ہیں کہ جو کسی بڑے عہدے پر ہو یا کسی بڑے مال و جائیداد کا مالک ہو، اور اگر کوئی غریب آ جائے تو اس کو بالکل وقت ہی نہیں دیتے۔ تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند ہے۔ جو بھی مہمان آئے، جب وہ ہمارے پاس آیا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے تشریف لائے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب حضرت ابراہیم کے پاس وہ تشریف لائے انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فرشتے بھی ہمیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں، کسی کے گھر داخل ہو تو السلام علیکم کہیں۔ قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم نے فرمایا سلام علیکم، تم پر بھی سلام ہو، اور پھر دل میں کہنے لگے قوم منکرون، یہ تو کوئی اجنبی لوگ معلوم ہو رہے ہیں کہ پہلے ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اب مہمان نوازی شروع ہو گئی، جو ہمیں سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ فرمایا فراغ الی اہلہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھسک کر چلے گئے اپنے گھر والوں کے پاس۔ تو میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے مہمان نوازی کا ادب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم چائے پیو گے یا کھانا کھاؤ گے، اس لیے کہ مہمان کا ادب یہ ہے کہ اس سے پوچھا نہ جائے کہ آپ کیا کھائیں گے، پوچھنا جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ کھسک کر چلے گئے۔ راغ یروغ کا معنی ہوتا ہے آدمی جو ہے کھسک کر چلا جائے اور ان کو بتائے بغیر اس طرح چلا جائے کہ مہمان کو خبر بھی نہ ہو، تاکہ وہ منع نہ کریں۔ فجاء بعجل سمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے ایک موٹا بچھڑا بھون کر لے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان مہمان سے پوچھے نہ کہ آپ کیا کھائیں گے، بلکہ فوراً گھر چلا جائے اور جو کچھ وہاں میسر ہو اس میں سے اچھی سی اچھی چیز، جو بھی سب سے اچھی اور عمدہ ہو، وہ مہمان کے سامنے پیش کر دے۔ تو اس وقت چونکہ ان کے گھر میں بچھڑا تھا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کو بھونا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فجاء بعجل حنیذ، کہ وہ ایسا بچھڑا لے آئے کہ جو بھنا ہوا تھا۔ حنیذ کا معنی ہوتا ہے کوئلے پر کسی چیز کو پکانا، جس کو آج کل کی اصطلاح میں باربیکیو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کوئلے پر پکا کر ایک بچھڑے کو تیار کر کے لے آئے۔ تو یہ دوسرا ادب مہمان کا معلوم ہوا کہ گھر کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ مہمان کو آدمی کھلائے۔ اور پھر تیسرا ادب معلوم ہوا فقربہ الیہم، ان کے قریب کر دیا وہ جو تلا ہوا اور بھنا ہوا بچھڑا تھا۔ یہ نہیں کہ دوسری جگہ رکھ دے اور پھر مہمان کو وہاں بلائے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر مہمان ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ وہاں سامنے کھا سکتے ہیں تو بس اسی جگہ ان کو پیش کر دیا جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ فقال الا تاکلون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ اب وہ تو فرشتے تھے، فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، اس لیے انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے اصرار نہیں کیا، بلکہ محبت کے انداز میں فرمایا کہ الا تاکلون، کیا آپ کھاتے نہیں ہیں؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگرچہ آپ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہ ہو، خواہش نہ ہو، پھر بھی ہماری خاطر کچھ نہ کچھ کھا لیجئے۔ تو یہ سنت ہے کہ اگر مہمان کو کھانے کی خواہش نہ بھی ہو، لیکن میزبان جب کھانا پیش کر دے تو اس کی خاطر تواضع کے لیے اور دلداری کے لیے آدمی کچھ نہ کچھ لے لے۔ کچھ بھی نہ لینا اور کہنا میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دوسرے مسلمان کا دل توڑنا بھی بہتر نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا۔ دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے ان پر اصرار نہیں کیا کہ تم کھاؤ، ضرور کھاؤ۔ اصرار کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ بس ایک دو مرتبہ آدمی کہہ دے کہ آپ کھا لیجئے، کچھ تو تناول فرما لیجئے، لیکن یہ ہے کہ بار بار زور ڈالنا، اصرار کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال فرشتوں نے جب یہ کہا، وہ نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے۔ فاوجس منہم خیفہ، دل میں ڈر گئے
فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں کیونکہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو انسان نہیں ہیں، تو اس لیے آپ خوف نہ کریں۔ تو بہرحال مہمان کا بھی ہم پر حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تمہارے پاس مہمان آئے تو اس مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق بنتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کا حق دے دو، اور اسی طرح ہماری جان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ہماری بیوی کا، اولاد کا، آنکھوں کا، اعضاء کا بھی ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر فرائض و واجبات کے علاوہ نفلی عبادات بھی انسان ادا کرے، جیسے کہ نفل نمازیں ہیں، روزے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اتنا انہماک نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جان کا حق ضائع ہو، یا اسی طرح باقی جو مستحب کام ہیں جیسے مثلا علم دین سیکھنا سکھانا ہے، تبلیغ میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، اس میں بھی حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اتنا آگے نہ بڑھے کہ جس کی وجہ سے انسان کی جان کا حق ادا نہ ہو، یا بیوی کا حق ادا نہ ہو، یا والدین کا حق ادا نہ ہو۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا